بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل یوٹیوب چینل عارف طیبی آفیشیل. آج جس شخصیت سے ہم آپ کو ملوانے جا رہے ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. اگر میں کہوں کہ بہت ساری چیزیں اللہ نے ایک شخصیت کے اندر رکھ دی ہیں تو یہ غلط نہ ہوگا. تجزیہ نگار ہیں، کالم نگار ہیں، شاعر ہیں، ڈرامہ رائٹر ہیں، اور ان کا تجزیہ لوگ سننا پسند کرتے ہیں. ان کی بات کو لوگ اہمیت دیتے ہیں. مقبول و خاص و عام ہیں، اور یہ مقبول جان ہمارے ساتھ ہیں. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر آپ کو بہت شکریہ اپنے وقت عطا فرمایا آج. جزاک اللہ جی، آپ تشریف لائے، بڑی مہربانی آپ کی. اچھا، اور یہ سب کیا کہیں گے ملک کی جو سیاست ہے اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں کہ ملک سیاست ہماری جو ہے وہ کس طرف جا رہی ہے، کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں، ہماری ملک کی سیاست خاصی الجھ گئی ہے، لیکن مجھے اس الجھن کے اندر جو ہے ایک تعمیر کا پہلو نظر آتا ہے. تعمیر کا پہلو یہ ہے کہ کافی عرصے سے ہم جو تھے ایک روایتی قسم کی سیاست کے اندر الجھے ہوئے تھے. دو پارٹیاں تھیں، ان دو پارٹیوں نے آنا تھا، کبھی ایک آ گئی، کبھی دوسری آ گئی، کبھی ایک کو کرپٹ کہہ کے نکال دیا، کبھی دوسرے کو کرپٹ کہہ کے نکال دیا. دونوں کے اندر ایک لڑائی چل رہی تھی. اس کے درمیان ایک عمران خان صاحب کی پارٹی تھی، وہ بھی ایک ساتھ ساتھ چلتی آ رہی تھی. جماعت اسلامی بھی چلتی آ رہی تھی. چھوٹی چھوٹی تین کامپرس پارٹیاں بھی تھیں. جمعیت علماء اسلام بھی تھی، جن کا وجود چھوٹے لیول پہ تھا، اس سے زیادہ نہیں تھا. اور عمران خان کی پارٹی تھوڑی سی مقبول ہوئی تو وہ آگے اب آئی. اب یہ تین مختلف قسم کے جیسے کہتے ہیں جنات ٹکرائے ہیں. اس کے اندر جو ہوپ سمجھتے ہیں نا وہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو آبادی ہے اس آبادی کی جو تناسب ہے وہ بہت تبدیل ہو گیا. پاکستان میں 14 سال سے کم جو لوگ ہیں وہ 33% ہیں، جن کا کوئی رول نہیں ہے، بچے ہیں، آپ کے ڈیپینڈنٹ ہیں. پاکستان میں 14 سال سے 35 سال کے جو لوگ ہیں وہ 63% ہیں. یہ بن جاتے ہیں تقریباً 96%. جو اس سے اوپر ہے نا 35 سے اوپر میرے جیسے لوگ جو ہیں جو کچھ وہ تو 6% بن جاتے ہیں. ٹھیک، 5%، 6% بن جائے. ان کی کوئی حیثیت اب نہیں رہ گئی. یہ اب وہ صرف اڑنے جلنے کے لیے رہ گئے ہیں. یہ کہتے ہیں ہمارا زمانہ تو ایسا تھا، ہمارے زمانے میں تو ایسا نہیں ہوتا تھا، ہمارے زمانے میں تو یوتھ جو تھا وہ اس طرح کا غصے میں نہیں آتا تھا، اب یہ کیسے ہو گیا. یہ ہمارا زمانہ گزر چکا ہے. اب اس 63% نے فیصلہ کرنا ہے کہ اس ملک نے کیسے جانا ہے، اور وہ یقیناً بہتر فیصلہ کریں گے. اس کے اندر ایک اہم بات یہ ہے کہ میرا دور جو تھا یا مجھ سے نیچے 20-25 سال لوگوں کا دور جو تھا، یہ غلاموں کی جو ایک دور تھا نا انگریز کا، جو 150 سال اس کے اندر سے چلتے چلتے ابھی کچھ لوگ زندہ تھے. ہمارے جو بڑے تھے انہوں نے انگریزوں کی غلامی دیکھی ہوئی تھی. اس کے بعد ہمارے ساتھ کے لوگ جو تھے انہوں نے ان بڑوں کو دیکھا ہوا تھا. یہ جو آئندہ کی جو 35 سال کی نسل ہے اس نے غلامی نہیں دیکھی ہوئی. یہ بڑی آزاد نسل ہے. اب آپ کو اس وقت جب زمین بدلتی ہے تو آپ کو ایک برا سا لگتا ہے کہ یار یہ کیسی نسل آ گئی ہے، گالی دیتی ہے، یہ کرتی ہے، فلاں کرتی ہے، آپس میں گتم گتا ہوتی ہے، سوشل میڈیا دیکھ لو. لیکن ایک نہ ایک دن اس نے اپنے لیے مستقبل طے کرنا ہے اور یہ بہت بہتر طے کرے گی. آپ کو یہ لگتا ہے کہ جو ملکی سیاست کے جو بدلتے اتار چڑھاؤ ہیں اس کے اندر تحریک انصاف جو ہے جس حد تک کامیاب ہو رہی ہے، آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اگلی جو الیکشنز ہیں وہ تحریک انصاف کے حق میں آتے ہیں یا کوئی اور جماعت نظر آتی ہے آپ کو؟ دیکھیں، عمران خان کا جو 10 اپریل کا واقعہ ہوا ہے، یہ پاکستان کی تاریخ میں ایسے واقعے جو ہیں 2 یا 3 ملتے ہیں. ایک ملتا ہے جب ذوالفقار علی بھٹو جو تھے وہ تاشقند سے واپس آئے تھے اور انہوں نے استعفیٰ دے کے اپنا ایک جلوس نکالا تھا اور وہ ٹرین پہ بیٹھ کے انہوں نے سفر کیا تھا. لاہور پہنچتے پہنچتے وہ ملک میں لیڈر بن چکے ہوئے تھے. دوسرا واقعہ ملتا ہے جب 1977 میں پی این اے نے بائیکاٹ کیا تھا 3 مارچ 1977 کے جو الیکشن کا، اور اگلے جو 7 تاریخ کو جو الیکشن ہو رہے تھے اس میں پورے کا پورا جو تھا وائپ آؤٹ ہو گیا تھا. کوئی بندہ جو تھا وہ پولنگ اسٹیشن میں نہیں گیا تھا، پھر تحریک چل پڑی تھی. اور دوسرا 10 اپریل کا واقعہ کہ ایک صرف اس سے کچھ نہیں کہا لیکن پورے ملک میں اور بیرون ملک لوگ باہر نکلے. تو مجھے لگتا یہ ہے کہ اب عمران خان کو جمہوری لیول پہ شکست دینا تو مشکل ہو گیا. 12 کی 12 17 جولائی کے بعد کا پاکستان اور 17 جولائی سے پہلے کا پاکستان دونوں مختلف ہیں. 17 جولائی کا جو پاکستان ہے اس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی جو منظور نظر بندہ ہوتا ہے وہ بھی نہیں جیت سکتا. یہ سارے جو سیٹیں تھیں یہ وہ تھیں کہ جن کو اسٹیبلشمنٹ جھولی میں ڈال کے کبھی اس میں نون لیگ کو دیتی تھی، وہ نون لیگ کی حکومت بن جاتی تھی. اس کو اٹھا کے پیپل پارٹی کی جھولی میں ڈال دیتی تھی، اس کی حکومت بن جاتی تھی. پی ٹی آئی کی جھولی میں ڈالا، ان کی حکومت. اب وہ سارے کے سارے جو بڑے بڑے بت تھے وہ ٹوٹ گئے ہیں. وہ ایسے بری طرح ہارے ہیں کہ عوامی سیلاب کا رکے نہیں. تو مجھے نہیں لگتا کہ اب اسٹیبلشمنٹ کا بھی شاید کوئی رول ہو جائے حکومتیں بنانے میں. اچھا، جو ابھی 9 یا 11 حلقوں میں عمران خان صاحب جو ایک ہی امیدوار اتنے حلقوں میں، کیا دیکھتے ہیں تحریک انصاف کے پاس کوئی تگڑا کینڈیڈیٹ نہیں ہے یا خان صاحب کی کوئی اپنی حکمت عملی ہے؟ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں آپ؟ نہیں، یہ تو بہت بڑا سیاسی سٹیپ ہے، یہ تو سمبولک ہے. اور اس کی ظاہر بات ہے پیچھے رہ گیا 1 سال. ٹھیک ہے،
اور ایک سال بھی ایسے وقت چٹکیوں میں گزر جائے نا، اگست تو آ گیا، ٹھیک ہے، اگلے کچھ عرصے کے بعد آپ نے تو عمران خان صاحب اگر 11 میں 9 میں 10 میں 15 میں بھی کھڑے ہوتے ہیں تو عمران خان کو ووٹ، تو ایک تو یہ پتہ چل جائے گا کہ ووٹ عمران خان کا ہے، ووٹ کسی کا ذاتی نہیں ہے، اور وہ ایک اور بڑا سا سمبولک یہ تو میرا خیال ہے شاید پاکستان کا دنیا کی سیاست کے اندر کا سٹیپ جو ہے عقل مندانہ سٹیپ، میرا خیال ہے عمران خان صاحب کا عقل مندانہ سٹیپ ہے اب تک کا جو سب سے اچھا سٹیپ یہ لیا جا سکتا۔ اچھا، انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نے 2 غلطیاں کی ہیں، ایک الیکشن کمیشن کو لگایا اور دوسری غلطی انہوں نے نہیں بتائی۔ آپ کیا کہتے ہیں دوسری غلطی انہوں نے کیا کی ہوگی، اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ عمران خان صاحب بہتر جانتے ہیں، آپ کیا لیکن کہتے ہیں؟ الیکشن کمیشن کی لگانے والی غلطی ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی بیوروکریسی سے وہاں کسی بندے کو نہیں لگانا چاہیے تھا۔ پاکستان کی بیوروکریسی کرپٹ ہے اور گزشتہ 30-40 سال سے بدترین کرپٹ ہو چکی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں صرف بیوروکریسی ٹھیک ہو جاتے ملک ٹھیک ہو جاتا ہے، سیاستدان کو فائل پڑھنی نہیں آتی، یہی لوگ ہیں جو کرپشن کرواتے ہیں، جرنیل کو 4-4 5 سال لگ جاتے ہیں، فرق سمجھ نہیں آتی، یہی لوگ کرپشن کراتے ہیں۔ بیوروکریسی سے بندہ لینا ہی غلط تھا، اور میں تو اس کو جانتا بھی ہوں بہت اچھی طرح۔ صحیح۔ اچھا جی، حمزہ شہباز کی سیاست کی بات کریں تو ابھی وزیر اعلیٰ آتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں اور اب وہ دبئی روانہ ہو جاتے ہیں، یا یہ بتائیں کہ ان کی سیاست ختم ہو گئی ہے یا ان کے کوئی کریئر نظر آتا ہے سیاست میں کہ حمزہ شہباز کہیں آگے آپ کو کہیں پھر وزیر اعلیٰ کی سیٹ پہ نظر آتے ہیں یا نہیں؟ کیا کہتے ہیں آپ اس حوالے سے؟ دیکھیں یہ دونوں نون لیگ کی اور پیپل پارٹی کے ساتھ فی الحال تو بالکل چلے گئی۔ دیکھیں ایک بات یاد رکھیں کہ نون لیگ کے اندر واحد کوئی اگر تھوڑی بہت پاپولر لیڈر آئی تھی تو مریم نواز آئی تھی۔ نواز شریف پاپولر لیڈر نہیں تھا۔ نواز شریف کے جلسے جس طرح کروائے، ہم دوسروں کے ڈپٹی کمشنر ہوتے تھے، جس طرح جلسے کرائے جاتے تھے ہمیں اچھی طرح پتہ ہے، جس طرح لوگوں کو ڈھو ڈا کے لایا جاتا تھا۔ بحیثیت وزیر اعظم بھی نواز شریف اینٹی بھٹو تقریر میں چڑھتا تھا، وہ بھی 4-5 مختلف قسم کی پارٹیاں اکٹھے، آئی جے ساتھ نہ ہوتی، نواز شریف کی حکومت نہیں بنتی تھی۔ تو ایک تو یہ ہے، پیپل پارٹی کا ووٹ بھی جو ہے وہ بھٹو کا ووٹ تھا۔ بھٹو کے محبت کرنے والے اب اس دنیا سے رخصت ہوتے چلے جا رہے ہیں، بہت چند ایک رہ گئے ہیں۔ اب وہ بلاول کو تو محبت نہیں کر سکتے نا، اب وہ زرداری کو تو محبت نہیں کر سکتے۔ تو یہ دونوں پارٹیاں عملی طور پر سیاست میں اب نہیں چل پاتی، ان کو اسٹیبلشمنٹ بیساکھیوں سے چلا رہی تھی، ختم ہو گئی۔ تو ایک تو یہ ہے کہ مجھے نہیں لگتا، حمزہ شہباز کی تو ویسے بھی اپنی ذاتی پاپولر سپورٹ کوئی نہیں تھی، نہ وہ تقریر اس طرح کی کر سکتا ہے، نہ وہ مریم کی ذرا سا جسے کہتے ہیں ہمارے ملک میں ایک عورت کا ایک ایڈوانٹیج تو ہے، ہمارے کا پوری دنیا میں ایڈوانٹیج اس کا ہوتا ہے، اور وہ اس کے چارج کراؤڈ بن جاتا تھا، اور وہ فکرے بھی اس نے کچھ کیا تھا۔ لیکن اب تو جب سے وہ حکومت میں شامل ہوئے ہیں، مریم نواز کی پورے کا پورا بیانیہ دفن ہو گیا۔ وہ بہت چیخی ہے کہ میرا بیانیہ کہاں دفن ہو گیا، لیکن اس بیچاری کو کسی نے آگے آنے نہیں دیا۔ نہیں، آپ مجھے ایک ساتھ یہ بتائیے گا، جہاں پہ آپ نے کہا اس پارٹی کی بات کرتے ہیں، ہم نون لیگ کی بات کرتے ہیں کہ یہ جماعتیں ختم ہو گئی ہیں، اب تحریک انصاف کو دیکھتے ہیں کہ ایک یہ جماعت بڑی ابھرتی ہوئی جماعت ہے، اور تحریک لبیک کو دیکھتے ہیں۔ تحریک لبیک کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں کہ کہاں تک ہے؟ کیا یہ کہیں تحریک لبیک والے کہیں آگے آ سکیں گے کہ نہیں؟ ان کا کوئی سیاسی کریئر آپ کو نظر آتا ہے سعد رضوی صاحب کے حوالے سے؟ دیکھیں میں مذہبی جماعت کوئی بھی ہو، تحریک لبیک ہو، جماعت اسلامی ہو، جمعیت علماء اسلام ہو، جمعیت علماء پاکستان ہو، کوئی ہو، میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے قانون اور قرآن کے مطابق جمہوریت میں ان کو نہیں آنا چاہیے۔ میرے لیے سب کا ایک ہی فیصلہ ہے کہ میں بنیادی طور پر وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے میں قرآن میں کہا ہے کہ اے نبی اگر تم زمین پر بسنے والے کی اکثریت کے پیچھے چلو گے تو یہ تمہیں یقیناً گمراہ کر دے گی۔ تو میں بنیادی طور پر جمہوریت کو بنیادی طور پر ایک عوام کی حاکمیت سمجھتے ہیں، اور وہ میں کہتا ہوں شرک تصور کرتا ہوں۔ یہ پارٹیاں ہیں، چلتی رہیں، لڑتی رہیں، ان کا کوئی تعلق نہیں دین کے ساتھ، لیکن ایک عالم دین جو ہے اس کو اس جمہوری سیاست میں نہیں آنا چاہیے۔ میرا ہمیشہ سے اعتراض ہے، جماعت اسلامی کے میں جمعیت کا رکن رہا ہوں، اس کے ساتھ میں وابستہ رہا ہوں۔ اس کے بعد جب میں نے قرآن کو وسیع مطالعہ کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ڈاکٹر اسرار صاحب کی رائے ٹھیک تھی، ان کو نہیں آنا چاہیے، ان کو انقلابی پارٹی کے طور پہ آنا چاہیے۔ تحریک لبیک کے اندر بہت زیادہ پوٹینشل ہے انقلابی پارٹی بننے کا، اور انقلابی پارٹی جو ہے وہ تبدیلی لے کے آ سکتی ہے۔ ہمارے سامنے اسلام میں 2 ہی تبدیلیاں آئی ہیں، ایک شیعہ مکتب فکر میں آئی ہے ایران میں، انہوں نے کوئی الیکشن جیت کے نہیں آئے، اور ایک افغانستان میں آئی ہے سنی مکتب فکر میں، وہ بھی کوئی الیکشن جیت کے نہیں آئے، کسی نے کوئی جمہوریت نہیں رکھی۔ آئیں جس طرح بھی آئیں، خمینی نے یہ ثابت کیا کہ بغیر ایک گولی چلائے انقلاب لایا جا سکتا ہے، طالبان نے ثابت کیا کہ امریکہ جیسی طاقت ہو اس کے ساتھ لڑ کے جہاد کر کے آیا جا سکتا ہے۔ تو ایک ہی راستہ ہے، یہ ساری مذہبی جماعتوں کو اکٹھے ہو کے اسلامی شریعت کے نفاذ کے لیے آگے بڑھنا چاہیے اور جمہوریت کے راستے کو ترک کر دینا چاہیے۔ اچھا، آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ سوال میں کرنا چاہتا ہوں کہ ہم آج کل بہت سن رہے ہیں کہ ملک دیوالی کی طرف جا رہا ہے، لوگ بہت ساری باتیں کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو کیا شفیع تسلی دیتے ہیں؟ کیا ایسا کچھ ہونے جا رہا ہے، یا پاکستانی اگلے حالات جو ہیں وہ کیا نہ دیکھتے ہیں؟ آپ اپنے تجزیے کے حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں دیوالیہ تو
ऑलमोस्ट हो ही चुका हुआ है। होना ये है कि वो कभी आपको दिवालिया होने नहीं देंगे। उसके बाद ये है कि एक आपने दुकान डाली हुई है, आपकी दुकान से आप रोज़ के 2,000 रुपया कमाते हैं, जिनमें से आप 1,500 रुपया अपने उसको दे देते हैं बंदे को जिससे आपने कर्ज लिया हुआ है। तो वो कब चाहेगा कि आपकी दुकान जो है वो दिवालिया हो? वो चाहेगा यार मुझसे 5,000 और ले लो, दुकान को ठीक करो, ताकि तुम अपना 2,000 भी कमाओ, 500 मेरा 1,500 कर्ज भी देते रहो। तो पाकिस्तान के साथ भी उन्होंने सलूक जो है इंटरनेशनल जितने भी ये सूदी मालियाती निज़ाम है इसका यही होता है कि वो मुल्कों को कहते हैं कि यार मज़ीद कर्ज लो, कुछ और थोड़ा सा कमाओ, कुछ लोगों को खींचो कुछ ये करो, और हमारा भी, क्योंकि ज़ाहिर बात है पाकिस्तान को कर्ज IMF तो नहीं देता, IMF का तो कर्जा खर्च ही नहीं कर सकते, आपको देता है पेरिस क्लब देता है, आपको मुख्तलिफ इंडिपेंडेंट किस्म के जो बैंकर्स देते हैं, ये वो बैंकर्स के पैसे की हिफाजत करता है IMF। वो आपको वो नहीं करने देगा, वो ज़रा सा आपको एक खींच तान के कहेगा नहीं थोड़े से पैसे और ले लो, रीशेड्यूल कर लो, इस साल थोड़े से कम दे देना, अगले साल ज़्यादा दे देना, परसों दे देना। तो दिवालिया तो एक किस्म के हम हुए हैं। वो सिर्फ ये इसलिए नहीं होने देने चाहते कि हमारी किस्त से उनके बजट चलते हैं। सही, यानी कि आप ये देखते हैं कि इन फ्यूचर जो है इस तरह की जो बातें हो रही हैं वो उससे बंदा महफूज रहे और जनी टेंशन का शिकार ना हो। मेरे नज़दीक दिवालिया होना ज़्यादा अच्छा है। दुनिया में कम से कम 70 से ज़्यादा मुल्क हैं जो दिवालिया, इंग्लैंड में दिवालिया हुआ है, 4 दफ़ा दिवालिया हुआ है, फ्रांस दिवालिया हुआ है, अमेरिका कम से कम 6 दफ़ा दिवालिया हुआ है। तो दिवालिया होना, हमने एक दिवालिया हो जाए बता दें हमको पैसे नहीं, हम नहीं दे सकते, जाओ दफ़ा हो जाओ। देखिए दुनिया पाकिस्तान के कर्ज से निकलने का एक ही रास्ता है कि पाकिस्तान जो है जिस तरह 4 मुल्क निकले हैं, सबसे पहले एक्वाडोर निकला था, फिर पैराग्वे निकला था, और फिर उसके बाद अर्जेंटीना निकला था, फिर ब्राज़ील निकला था। इन लोगों ने इनकार कर दिया था, उन्होंने कहा था ये तुम लोगों ने पैसा दिया हुआ है इन लोगों को जो हुक्मरान थे, इनके जायदाद पड़ी हुई है वहाँ पर, तुम इनके जायदाद बेचो, अगर तुम्हारे कर्ज में बाकी पैसे रह जाए हम नहीं देते। एरिक टुसां एक शख्स है, ये शख्स ब्रसेल्स में उसने बनाई हुई है कमेटी फॉर द एवोल्यूशन ऑफ इलिजिटिमेट डेट। इस कमेटी के ने ऑडिट किया था एक्वाडोर का, और 10 महीने ऑडिट के लगाए थे, और 80% से भी ज़्यादा, 88% मुझे याद नहीं आ रहा सही फिगर, उन्होंने कहा था ये डेट नहीं पे करते, ये नाजायज़ हम नहीं देते, और दुनिया ने बात मानी थी। सही। अच्छा, अभी जो वाक़या हुआ है, ये हेलीकॉप्टर गिरने का वाक़या हुआ है जहाँ पे बहुत से जनरल भी इसके अंदर शहीद हो गए हैं, लेकिन एक सोशल मीडिया के ऊपर हमने देखा है कि एक बहुत से लोगों ने एक ट्रेंड चला दिया अजीब किस्म का। ये क्या देखते हैं कि तरीके इंसाफ का लोगों को जो यूथ के अंदर उन्होंने एक जहर जो है वो दाखिल किया, ये उसका रद्द अमल है या कोई और कुछ देखते हैं आप? पाकिस्तान फ़ौज के ख़िलाफ़ जो ट्रेंड हैं ये गुज़श्ता तकरीबन काफ़ी अरसे से चल रहे हैं। तरीके इंसाफ हाईलाइट तो तरीके इंसाफ के दौर में हाईलाइट इसलिए कि सोशल मीडिया बहुत बढ़ता है, वक्त के साथ साथ बढ़ गया है। सबसे पहले ये शुरू हुए थे बलोच इंसर्जेंसी के वक्त, फिर उसके बाद शुरू हुए थे जिस वक्त नवाज शरीफ साहब ने तकरीर की थी गुजरांवाला की, फिर उसके बाद और बहुत सारे ट्रेंड चलते रहे, हर दफ़ा चलते रहे। आपसे किसने कहा कि नहीं चलते रहे? सोशल मीडिया जब नहीं होता था तो बांग्लादेश में कम ट्रेंड चले थे। मसला ये नहीं है, मसला ये है कि ये आप को सामने आके फौरी तौर पे इसकी सफाई। अब उन्होंने कहा तरीके इंसाफ ने कि हमने नहीं किया, लेकिन क्या मरीम नवाज ने अपनी सफाइयाँ दी, किसी और ने नहीं दी? असल मसला ये है कि बहुत अनफॉर्चुनेट कि एक ऐसा हादसा हो जाए कि जिस हादसे के अंदर, और मैं तो उनको ज़ाती तौर पे जानता था, इंतहाई नफीस किस्म ये इस वाक़े से तकरीबन 1 महीना पहले उन्होंने मुझे कोयटा बुलाया था और उन्होंने कहा था कि हमारे ऑफिसर्स और उनकी फैमिलीज़ को आप पाकिस्तान के बारे में और इस्लाम के बारे में आप एड्रेस करें। मैंने जाना था, फिर कोलू भी जाना था, फिर सैलाब वैलाब आ गया तो रुक गया, तो मैं तो ज़ाती तौर पे जानता था। मैं समझता हूँ मेरा ज़ाती नुकसान है उनका जाना, इतने नफीस किस्म के ऑफिसर से। लेकिन ये ट्रेंड चलते रहते हैं, हम इसके ऊपर आपने डिस्कस किया, आपने उस ट्रेंड को बढ़ा दिया। आपको भी डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि जो भी इसको लेकर ट्रेंड बढ़ा, मैं अक्सर कहता हूँ कि इस ट्रेंड्स को मज़ीद गुफ्तगू नहीं करना चाहते। जो बात उसको गुफ्तगू करता है वो भी ज़ाती तौर पे मैं समझता हूँ ट्रेंड के अंदर शामिल हो जाता है। सर, इसको होना तो ये चाहिए कि जो ट्रेंड लोग बनाते हैं ऐसी कोई SOPs बना देनी चाहिए कि उस हवाले से लोग जो हैं इसको ट्रेंड पे ना लेके इस तरह की बातें बिल्कुल भी ना करें। तो इस हवाले से क्या कहते हैं? नहीं, ये दुनिया में कहीं है नामुमकिन सी बात है। आप उसके मुकाबले में पॉजिटिव बात करें। ठीक है, दुनिया पूरे में आप किसको रोक लेंगे? आप क्या दुनिया में पोर्नोग्राफी रोक सके? आज तक वो चलते रहती है ना।
کرب کرتے ہیں، اس کو روکا، اس کو پکڑا، اس کو یہ کیا، اس کیا، اس کے بعد رد عمل اور شدید ہوتا ہے. اس کے مقابلے میں پازیٹیو گفتگو اچھا آپ یہ نہیں سر سمجھتے کہ پاکستان میں سوشل میڈیا کا بے جا استعمال ہوتا ہے اور بہت غلط استعمال ہم لوگ کرتے ہیں، ہماری یوتھ بہت غلط استعمال کر لیتی ہے، شاید استعمال نہیں پتا کہ کیسے پازیٹیو استعمال کرنا سوشل میڈیا کا، اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ دنیا کے کس ملک میں نہیں. آپ کا پڑوس انڈیا ہے، ہم سے 10 گنا زیادہ سوشل میڈیا استعمال ہوتا ہے. آپ کو یورپ میں آپ کتنا سوشل میڈیا استعمال، ہمارے پاس تو سوشل میڈیا ہے ہی نہیں. آپ سوچ نہیں سکتے 1996 سے پہلے امریکہ میں گیا تھا، اس وقت تو یہ ای میل آ چکی ہوئی تھی، اور اس کے بعد جو وہاں پر جیسا جیسا استعمال ہوا ہے، جو چیز ہوئی ہے، ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں. آپ سوچ سکتے ہیں کہ پوری کی پوری یہ انٹرنیشنل آپ کی ساری فحاشی، عریانی، غلاظت، گندگی سب سوشل میڈیا کے تھرو بلٹ اپ ہو رہی ہے، اور کوئی اس کا کنٹرول نہیں ہے. اور دوسری بات مجھے یہ بتائیں، سوشل میڈیا ہے کس کے کنٹرول میں؟ یہ یوٹیوب پاکستان میں ہے، اس کا ہیڈ کوارٹر، فیس بک پاکستان میں ہے، ٹویٹر پاکستان میں ہے، باقی لوگ کہاں پر ہیں؟ تو ٹھیک ہے، آپ جب انفلو کو نہیں روک سکتے، آپ کچھ آپ مجھے روک کے دکھائیں. نہیں روک سکتے نا، چھوٹا موٹا کریں گے وہ کہیں اور سے نکل آئیں گے. آپ میں دبئی ہے، سعودی عرب ہے، یہ یو اے کنٹری، انہوں نے کچھ ویب سائٹ وغیرہ روکی ہوئی، کچھ کی، کچھ نہیں. یا تو آپ اپنا بنائیں نا چین کی طرح، آپ کا بھی یوٹیوب اپنا بنے، آپ کا بھی فیس بک اپنا بنے. اتنے نہیں شیئر تو پھر چپ کر کے بیٹھے رہو آرام سے. سر بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا، اپنا قیمتی وقت عطا فرمایا، آپ کو بہت شکریہ سر. ناظرین کرام، ہم نے کوشش کی کہ آج جتنی ہم باتیں جو ہیں اور اس سے کر سکیں، سوالات ذہن میں تھے وہ ہم جوابات ہم نے لیے ہیں. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے پروگرام کے ساتھ اور نئی شخصیت کے ساتھ. یار زندہ ثبوت باقی، اللہ نگہبان.